عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈس اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کی مشق کو ہم تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد الحرام میں، مسجد قباء میں۔ درست جواب مسجد اقصیٰ میں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اونٹ، براق، شیر، گھوڑا۔ درست جواب براق۔ دوسرے آسمان پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ درست جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا، 5 نمازوں کا۔ درست جواب 5 نمازوں کا۔ سفر معراج کے خالی جگہ حصے ہیں۔ درست جواب 2۔ معراج کے معنی خالی جگہ کے ہیں۔ درست جواب بلندی۔ نماز کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی جگہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ درست جواب آسمانوں۔ اگلی صبح حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالی جگہ کے سفر کے بارے میں بتایا۔ درست جواب معراج۔ سفر معراج آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا خالی جگہ ہے۔ درست جواب معجزہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ اسراء اور معراج سے کیا مراد ہے؟ اسراء کا معنی ہے چلنا یا سیر کرنا۔ دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا آسمانی سفر ہے، جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کب پیش آیا؟ 27 رجب، جو نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال بنتا ہے۔ بیت المعمور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر تحریر کریں۔ بیت المعمور کو آسمانی کعبہ بھی کہتے ہیں، جو کہ 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ واقع معراج کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں تو یہ سچ ہے، میں اس سفر کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس موقع پہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ معراج النبی کی وجہ بیان کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو اپنے لفظوں میں تحریر کریں۔ ایک رات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا۔ پھر جنت سے لایا گیا ایک جانور براق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے پیش کیا۔ براق پر سوار ہو کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ یہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ یہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ سفر معراج کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن انبیاء کرام سے ہوئی؟ مختلف انبیاء کرام نے مختلف آسمانوں پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ دی گئی جگہ پر ان انبیاء کرام کے نام لکھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7 آسمانوں پر ہوئی۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر،
تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں کون کون سی نشانیاں دکھائیں گئیں؟ رہنمائے اساتذہ، طلباء کو اسراء اور معراج کا معنی و مفہوم آسان فہم انداز میں بتائیں۔ طلباء کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں واقعہ معراج کے احوال اور واقعات بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے مشق حل کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے اس کو بآسانی حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بار بار اس کو دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے، دہرانے سے آپ بآسانی حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔